اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال باطل مت کرو۔ آج کا ہمارا لیسن صحیح البخاری شریف جلد نمبر 1 کے باب نمبر 1 میں پہلا لیسن جو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا، وحی کے آغاز، وحی کا آغاز کیسے ہوا اور اس کے بارے میں مختلف روایات۔ آج ہم پھر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس کے بارے میں فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، امیر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں کی صورت میں ہوئی۔ آپ جو بھی کچھ خواب میں دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہو جاتا۔ پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف نہ لائے بغیر مصروف عبادت رہتے۔ آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں چند روز گزارتے، پھر حضرت خدیجہ کے پاس واپس لوٹ آتے، تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے، پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ ایک روز جبکہ آپ غار حرا میں تھے، یکایک آپ کے پاس حق آ گیا اور ایک فرشتے نے آ کر آپ سے کہا پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ کا فرمان ہے، اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر خوب کھینچا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے پکڑ کر دبوچا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار مجھے پھر پکڑ کر کھینچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو، اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب تو نہایت کریم ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کو لے کر واپس آئے اور آپ کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا، چنانچہ آپ اپنی بیوی حضرت خدیجہ بن خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ آپ سے خوفزدگی کیفیت دور ہو گئی۔ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قطعاً نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیر و محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں، بے شک۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیز کے پاس آئیں۔ ورقہ دور جہالت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان بھی لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے کہا بھائی جان اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ نے پوچھا بھتیجے کیا دیکھتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا یہ تو وہی ناموس سے وحی لانے والا فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں توانا ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اچھا تو کیا وہ لوگ نکال دیں گے مجھے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب کبھی کوئی آدمی اس طرح کا بیان لایا جیسے آپ لائے ہیں تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب ہوا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی۔